ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے ہم سب کو انسان پیدا کیا ہے، مسلمان پیدا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے، اور ہم سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہم اللہ سے وعدہ کر کے کہ اللہ دنیا میں جائیں گے تیرے حکموں کو مانیں گے، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی پوری کی پوری زندگیوں کو بسر کریں گے۔ اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی زندگی میں آنے، اس کے لیے زبردست محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے زبردست محنت کی ضرورت ہے، اسی محنت کی ضرورت ہے جس محنت کے لیے اللہ رب العزت کی ذات پاک نے 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تھا۔ تمام انبیاء کرام نے ایک ہی کلمے کی دعوت دی تھی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کے حکموں کو مان لو، وقت کے نبی کے طریقوں پر زندگیوں کو بسر کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ کے حکموں کو مانا، نبی کے طریقے پر چلے، وہ کامیاب ہو گئے، جن لوگوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک نے انسان کو انسان کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہماری پہلی ملاقات نہیں، یہ ہماری دوسری ملاقات ہے۔ اس سے پہلے ہم عالم روحا میں ملے تھے، اس سے پہلے ہم عالم روحا میں ملے تھے، جہاں پر اللہ سے وعدے کیے اللہ دنیا میں جا کے حکموں کو مانیں گے، پھر نبی کے طریقوں کو زندگیوں کو پسند کریں گے۔ لیکن اس دنیا میں آج اللہ کے حکموں کو بھی توڑنے لگے اور نبی کے طریقے کو بھی چھوڑنے لگے، اپنی منچاہی اپنی خواہشوں کے مطابق زندگیوں کو بسر کرنے لگے۔ اب جو روحیں ادھر قریب قریب بیٹھی تھی، ابھی بھی ادھر بھی اللہ کسی نہ ہیلے وسیلے کے ساتھ ان کو آپس میں ملا رہے ہیں، ان کو آپس میں ملا رہے ہیں، تو ان کی آپس میں اصلاح ہو جائے، جو وعدہ کر کے ہیں اللہ کے ساتھ، وہ وعدہ پورا ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہو جائے، اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا۔ کل کائنات کا خالق مالک رازق کو اللہ ہی ذات ہے، جس اللہ کی ذات نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اللہ نے صبح کو بنایا، شام کو بنایا، دن کو بنایا، رات کو بنایا، آج کو بنایا، کل کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا۔ کائنات کے ذرے ذرے کو ایک اللہ ہی نے بنایا ہے، اور اللہ نے کائنات کو بالمقصد نہیں بنایا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات پاک نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد بنایا، صبح کو بنایا کام کے لیے، شام کو بنایا آرام کے لیے، سورج کو بنایا تپش کے لیے، چاند کو بنایا ٹھنڈک کے لیے، زمین کو بنایا ہمارے لیے رہنے کے لیے، اور آسمان کو بنایا چھت۔ کہ اللہ نے کائنات کی کسی چیز کو بھی مقصد نہیں پیدا فرمایا، کوئی نہ کوئی مقصد بنایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات پاک نے انسان کو بھی بن مقصد نہیں پیدا فرمایا، انسان کو بھی اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا، اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت کی ذات پاک نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اس مقصد کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہ کائنات میں جو کچھ بھی یہ سارا انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العزت کی ذات پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ آج 10 محرم ہے، تو پیارے دوستوں بزرگوں، اس 10 محرم کے دن پیارے دوستوں بزرگوں، جنت کے سردار، جنت کے شہزادے اس دین کے لیے قربان ہو گئے۔ اس کے لیے، اس دین کے لیے کہ اللہ کا دین کا قیامت تک قائم اور دائم رہے۔ تو پیارے دوستوں بزرگوں، ہم سب کو بھی چاہیے ہم اس پہ دین پہ اسلام پہ پورے کے پورے چلنے والے بن جائیں، اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن جائیں، اور نبی کے طریقے پر زندگیوں کو بسر کرنے والے بن جائیں۔ یہ دین ہمارے پاس اتنی آسانی سے نہیں آیا جتنی آسانی کے ساتھ اس کو گوا رہے ہیں۔ اس لیے پیارے دوستوں بزرگوں، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ پکا اور سچا مسلمان ہے۔ جو پکا اور سچا مسلمان ہے اسے 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، اسے 5 ٹائم کی نماز فرض ہے۔ نماز کے لیے میں چاہیے جب مسجد میں اذان ہوتی ہے دھیان سے اذان سنیں، اذان کا جواب دیں۔ ہم اذان سنیں گے، جواب دیں گے، طلب ہوگی، رخ ہوگا، نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں طلب والوں کو ہدایت دیتا ہوں، میں طلب والوں کو ہدایت دیتا ہوں۔ جو طلب کرے گا اللہ رب العزت کی ذات پاک اس کو ہدایت نصیب فرما دے گی۔ بہت سے خواجہ اسرار ناچنے گانے والے جنہوں نے توبہ کر لی، جن کے سروں پر دوپٹے کے اللہ نے مامے سجا دیے، جن پاؤں میں گھنگرو باندھ کے ناچتے ہیں اللہ کی راہ میں چلنے والے باندھ کے، جن چہروں پر میک اپ کرتے ہیں اللہ کے نبی کی نور کو، نبی کی سنت کو سجا دیا۔
اگر ناچنے گانے والے توبہ کر سکتے ہیں، خواجہ اسرار توبہ کر سکتے ہیں، آپ دنیا داروں کے لیے تو مشکل نہیں، تو مشکل ہے. اس لیے پیارے دوستوں بزرگوں، ہم سب کو چاہیے پانچ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن پاک پڑھے. قرآن پاک کے ترجمے میں ہر چیز موجود ہے. ہمارا اللہ ایک نبی، ایک قرآن، ایک کعبہ، ایک مسلمان، ایک جہاں جانو وہاں نماز پڑھو. اللہ نے قبول کرنی ہے، کون سا کسی اور نے کرنی ہے؟ جہاں قرآن حدیث کی بات ہو وہاں عمل کر لو. اگر ہمیں دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے تو ہمیں یہ دین کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اسلام کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اللہ ہم سب پہ رحم کرے، کرم کرے، فضل کرے. اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو. اللہ پاک فرما رہا ہے تم ایک بہترین امت ہو. لوگ کی رفع رسائی کے لیے نکالے گئے ہو، نکلے نہیں ہو، نکالے گئے ہو. خود بھی اچھے کام کرتے ہو، دوسروں کو اچھے کام کا کہتے ہو، خود بھی برائی سے بچتے ہو، دوسروں کو برائی سے بچاتے ہو، اور ایک اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہو. ایک اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہو. اس سے بیعت دوستوں پھر کو ہم سب کو جو پابندی کے ساتھ پانچ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، اللہ کا ذکر کریں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہر کام کو سیکھنے کے لیے محنت درکار ہے، کہ دین کے کام کو سیکھنے کے لیے محنت درکار ہے. کریں گے انشاءاللہ کوشش. آپ کو ایک ذکر بتاتا ہوں. ایک کاؤنٹر ایسے دباتے ہیں نا تصویر والا، اب وہ کاؤنٹر تو نہیں ہے، کیوں نہ ہم اپنی انگلیوں کو تصویر بنا لیں. جو ان انگلیوں پر پڑتا ہے یہ قبر میں ایسے روشنی دیں گی، ایسے روشنی دے گی، روشنائی کر دیں گی، نور کی روشنی کر دیں گی. سارے ساتھی اپنی انگلی کو ایسے کرو، دباؤ، سارے کے سارے دباؤ. بڑے استغفر اللہ، اونچی آواز میں بڑے آواز بھی آئے. کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ، یا اللہ معاف فرما دے. کیا پڑھنا ہے؟ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی. استغفر اللہ، یا اللہ معاف فرما دے. اللہ کو معافی پسند ہے. روزگار کے لیے بہت اچھا وظیفہ بھی ہے یہ. آپ کی انگلی ہلے گی، آپ کے ہونٹ ہلیں گے، زبان ہلے گی، دماغ ہلے گا، دل ہلے گا. اللہ شارع کے قریب ہے، اللہ سے رابطہ ہو جائے گا. کیا پڑھنا پڑے؟ سارے ایسے مل کے دبائیں سارے انگلی کو، آواز بھی آئے. کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ، یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ معاف فرما دے. اور کوشش کرے چہروں پر داڑھی مبارک رکھے. جب بندہ مر جاتا ہے ہر چیز ادھر آ جاتی ہے، داڑھی مبارک انسان کے ساتھ قبر میں بھی جاتی ہے. آج ہم دنیا کے احسانوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ رب العزت کی ذات پاک نے داڑھی مبارک میں کون کون سے احسان چھپائے ہیں. جب بندہ مر گیا ہر چیز ادھر رہ جاتی ہے، یہ داڑھی انسان کے ساتھ قبر میں بھی جاتی ہے. جو نبی کی سنت کو، ایک سنت کو اجاگر کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک شہید کا ثواب اتنا ہے، اس کا خون زمین میں بعد میں گرتا ہے، پہلے اس کو اللہ جنت میں رتبے دکھا دیتے ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ، سارے ارادہ کریں گے انشاءاللہ، پانچ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. دیکھو آپ کے سامنے کتنے خواجہ اسرار بھی آئے ہوئے ہیں. 4 مہینے کے لیے جائیں گے، چلوں کے اوپر جائیں گے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، ذکر کریں گے انشاءاللہ. سارے دعا کر لیں، سارے دروشی پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں.